السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مجھ فقیر کے لیے آج ایک غم کے پہاڑ ٹوٹے ہم پر، ہماری جماعت پر، ہماری جماعت کے، ہمارے استاد محترم، بلکہ پوری دنیا کے استاد محترم شیخ محترم نے آن لائن بھی بہت پڑھایا، بڑے بڑے پروگراموں میں شیخ نے شرکت کی آن لائن۔ غم تھا، ادھر ہم سارا طلبہ علماء اصل سینٹر کے شریک ہوئے۔ ہمارے لیے اسی غمگین دن میں ایک سعادت بھی ہے چھوٹی سی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کے محسن فضیلت الشیخ عبدالحمید عامر حافظہ اللہ، رئیس و محتمم و سرپرست جامعہ عصریہ جہلم کا ایک مرکزی ادارہ، فضیلت الشیخ عبدالغفور جہلمی راحمہ کا بہت بڑا نام، وہاں کے شیخ محترم خادم ہیں، اور مرکز جمعیت اہل حدیث جو ہماری تنظیم ہے اس کے نائب رئیس ہیں، نائب امیر ہیں پاکستان کے۔ اللہ شیخ محترم کی خدمات قبول فرمائے۔ شیخ محترم ایک نیت کے تحت میں لاہور شفٹ ہوا ہوں، اصول بھی سسٹم جاری ہے کہ خدمت حدیث میں کچھ افراد میں تیار کر دوں۔ علماء جو مدرسے فارغ وہی ہم لیتے ہیں انشاءاللہ، دعاؤں کی گزارش بھی ہے، کچھ ہمیں نصیحت بھی فرما دیں۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جس طرح محترم اساتذہ جناب فضیلت الشیخ حسینی صاحب نے اس غم کا اظہار کیا، ہم سب کے لیے وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، المیہ تھا کہ شیخ مفتی ابوالحسن مبشر احمد رحمانی جو اب وہ ہم سے بچھڑ گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت انہیں ذریعہ رحمت کرے۔ کیونکہ میرا ان کے ساتھ بہت تعلق تھا، انہوں نے اپنے گاؤں سے آنے کے بعد سب سے پہلے جیل میں انہوں نے داخلہ لیا، اور انہوں نے انتہائی قیمتی سال 4 سال جیل میں انہوں نے پڑھا ہم سے۔ کہتے ہیں کہ مثال ہونار چکنے چکنے بات، اس وقت بھی ہمیں لگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کچھ بنے گا۔ انتہائی شریف و نفس، ذہین، فطین اور علم پہ توجہ۔ اللہ نے انہیں حاضر جوابی بھی دی، استحضار بھی دیا تھا، اور اس وقت بھی وہ مناظرے وغیرہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ذریعہ رحمت کرے۔ ظاہر فوت ہونے کی جنازہ میں شرکت جو ہے لازمی تھی، میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مشکلات اور مصائب کا انہوں نے سامنا کیا، اور شاید انہیں اسی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار تھے، تو اسی دوران یہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ موت، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو وقت مقرر ہے اس کا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، لیکن اسباب بہرحال ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ حادثے میں فوت ہوا ہے تو حادثہ سبب بنے، تو یہ ان کا جو وفات کا المیہ ہے، یہ سانحہ ہے کہ ان حالات میں، اور پھر تو واضح ہو گیا جیسے ان کے اپنے نظری بیانی سے کہہ سکتے ہیں، اگر یہ کیس چلے اور مقدمہ چلے تو یہ جو آخری کیسٹ ہے ان کی 3 دن پہلے کی، یہ بیان نظری کے طور پہ یہ شامل ہو سکتا ہے عدالتی کارروائی میں، اور ان تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ مگر یہاں تو بے انصافی کا ہے، اگر کہ کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں یہی ہے کہ اہل علم مل کر ان بچوں کی مدد کریں، یہ ادارہ جو ہے ہی ان کے حوالے سے بنایا، تو اس ادارے کو وہ ان کے واپس اصل جگہ پہ پہنچ جائے۔ تو بہرحال میں وہاں سے جلدی فارغ ہوا تھا، کیونکہ میری عادتوں میں سے یا میری جو ہے نا، جو میرا اپنا ایک نظریہ ہے
तो जहाँ भी जाता हूँ मैं अपने इदारे देखता हूँ, बल्कि सिर्फ अहले हदीस के जो बंदी या बरेलवी हो तो वो मैं मदरसा या इदारा में देखना पसंद करता हूँ, जाता हूँ मैं वक्त मसलन मैं यूके जाता हूँ तो शुरू के असफार में मैंने वहाँ जो दिल्ली का बहुत बड़ा तबलीगी बात का मरकज़ है ड्यूसबरी में, वो देखा अंदर जाकर सकते हैं। इसी तरह मिर्जाइयों का बहुत बड़ा मरकज़ है लंदन में, वो जाकर देखा। तो इधर रायगढ़ भी गया बताया। तो ये सारे जो है ना मेरे एक ख्वाहिश होती कि मैं देखूँ वो क्या कर रहे हैं, तो हमें उससे क्या अखज़ करना है। हमने किस तरह जो है तालीम में, तरबियत में आगे बढ़ना है, तबलीग में। तो इस तरह तो यहाँ भी लाहौर में आता हूँ तो असल में अमूमन ये होता है कि जब हम यहाँ पहुँचते तो काम अभी मुकम्मल नहीं होता, तो शाम हो जाती है, फिर वापस चले जाते हैं, मौका नहीं मिलता था। अलबत्ता वो करीब वाले मदरसे जो है मसद मदरसा गदमिया है या जो है रोपड़ियों का वहाँ तो शुरू में जाता रहा। इस तरह करके ये बाकी इदारे रह जाते थे, लोगों वर्कशॉप और अनस बिन मालिक और भी कुछ इदारे हैं, मुझे उनकी ज़्यादा तफसील कभी बता। और ख़ास तौर से अब जब हमाद साहब मुझे मिले तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ शेख के पास काम कर रहा हूँ, शेख इब्राहिम हुसैनी हाफिज़ुल्लाह के पास। तो मैंने कहा एक काम तो होगा, ये वापस जा रहा था, कहते मैं वापस जा रहा हूँ, आपका क्या करूँ? मैंने कहा आप जिस इदारे से मुझे वो दिखा दें। उन्होंने आपको फ़ोन किया, तो चूँकि आज वक्त है तो मैं ये काम भी कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल करे। आप तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त से ताल्लुक़ रब्ता था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अहले इल्म का रास्ता रहना चाहिए, इसका काम अपना अपना होता है, लेकिन ये एक दूसरे से मिलने से, उनके अंदाज देखने से, तालीम और तरबियत से आप मैं उससे इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर आगे मुंतकिल करूँ, और आप तशरीफ़ लाए थे, आप वहाँ से इस्तेमाल किया हुआ तो आप आगे। तो ये जो है ना तबादला ख्याल और तबादला आरा जो है ना, ये मदारस के दरमियान ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए। इसके बगैर जो है ना वो तरक्की नहीं हो सकती। ये तरक्की जो है ये आपस में प्यार मोहब्बत की तरह कोई एक दूसरे के पास दौरे किए जाए, आए आना, ये यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजों वाले भी स्कूलों वाले भी आगे पीछे जाते रहते हैं, उनके मुतालियाती टूर होते हैं, देखते हैं। तो ये एक ज़रूरी है। तो वहाँ मुझे खुशी हुई है ये मैं इस्तेमाल करके लाहौर आते हुए मैं लाहौर मेरा ख्याल है सन 73 में, शायद 72-73 में पहली दफ़ा आया था, पहली दफ़ा जब आया उस वक्त मैं मेरे साथ इन जैसा हूँ, ये जो बैठे शायद अभी 18-20 साल के, नहीं उससे भी कम। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त से मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये इदारे नहीं है अल्लाह, और ख्वाहिश रहती थी कि ये पुराने हैं, मसलन लोगों का शब्द तो बहुत पुराना है ना। तो इसी तरह उसके बाद ये अनस बिन मालिक भी कुरबान अली साहब, इसी तरह और भी मराकज़ देखने पर उनसे कुछ अखज़ होता है। भारत मेरे लिए खुशी का मकाम है कि मैं सबसे पहले आज आपके पास आपकी खिदमत जो है उसे कबूल फरमाया, और ज़्यादा से ज़्यादा आप तलबा को इल्म मुंतकिल करें। और ये जो है ना ये अम्बिया का पेश है, बैठे जैसे इस हैसियत कंट्री में मुबतला नहीं होना इंशाअल्लाह क्या माहौल में। ये वो लोग जो दीन से दूर है, वो मौलवियत को बड़ी नफ़रत की निगाह से देखते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा शैतान ने और मीडिया ने और हुकूमत ने किया हुआ है, यहूदियों की तफवीज़ करदा जो उनके प्रोग्राम है उनके मुताबिक, तो वो ठीक है। असल बात यह है कि हमारा रास्ता जो है ना अम्बिया का रास्ता है। अम्बिया को भी जो है ना अक्सर लोग गालियाँ ही देते थे, उन्हें भी जो है ना मारी पड़ती थी, लोग उनसे नफरत करते थे, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग सबने पढ़ा होगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ادھر سب جو پڑھیں گے تو یہ اس لحاظ سے ان باتوں سے گھبرانا نہیں ہے. اس منصب کو جو اللہ نے آپ کو عطا کرنا ہے مستقبل میں انشاءاللہ چند سالوں کے بعد آپ ایک منصب پہ بیٹھیں گے تو یہ نبوت کا جو ہے نا منصب ہے، یہ نبوت کا منصب ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کی وراثت ہے جو ہمیں ملی ہے. ومن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے بھی اسے حاصل کر لیا وہ بہت کچھ حاصل کر لیا. نبوت کا کچھ حصہ بھی اسے علم کا مل گیا تو وہ بہت کچھ ہے. ہمیں یہ نہیں پریشان ہونا کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں یا کاریں اور بڑے بڑے مکانات ہی وہ نہیں ہیں. وہ تو جو نبیوں کے جانشین ہیں انہیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک منٹ انبیاء جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آپ تو پڑھے لکھے سارے طالب علم کہ کتنی بار یہ الفاظ ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقیٰ. یہ اس کا ترجمہ مجھے ضرورت ہے. ہمیں ان کی یہ جو ہے نا چکا چوند اور جو ظاہری ترقی ہے یا ظاہری طور پہ وہ بڑے ہیں تو وہ نہیں دیکھنا. یہ تو انہیں اللہ نے کہتا ہے میں نے انہیں فطرے میں ڈالنے کے لیے کیا. اللہ اکبر. اصل تو وہ ہے ورزق ربک خیر وابقیٰ. تو اللہ نے ہمیں اتنا بڑا منصب دیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ قول رضی قسمت الجبار فی لنا علم بالجہال بار. تو یہ بہت بڑا منصب ہے. احساس کمتری کبھی نہیں آنی چاہیے. پیسے کی کمی نہیں دیکھنا، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. رزق اللہ دیتا ہے. قوت لا یموت ہو جو زندہ رہنے کے لیے، اور بہت زیادہ مال اسباب نہ ہو تو وہ مال اسباب تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب فراہم ہونے والا ہے. اور جو ہمارا علم ہے، ہمارا جو علم ہے نا، یہ دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ صرف آخری سانس تک ساتھ دیتے ہیں. یہ مال دولت. اللہ اکبر. لیکن ہمارا علم جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی کام دے گا، دنیا میں بھی کام دے گا اور مرنے کے بعد اور زیادہ کام دے گا. اللہ اکبر. ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ کئی جگہ آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. معنی کیا ہے کہ ان کو تو اس دنیا میں مار پڑنے شروع ہو جانی. کدھر گئے ان کے مار لگے؟ اور ہمارا کیا ہونا؟ استقبال ہونا اہل علم کا. تو اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھنے کہ جو اللہ نے آپ کو دولت دے دی ہے نا، یہ ہر ایک کو نہیں دیتا. یہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے سبب جس کو چاہتے ہیں. یہ دولت جو ہے علم کی، نبوت کی یا ان کے ورثاء کی، یہ دولت خاص طور پر یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ویسے نہیں ملتی. پوری دنیا میں اللہ نے جھانکا تو سب سے زیادہ انبیاء کو اللہ نے پسند کیا، ان کو نبوت دی. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سردار بنا دیا. پھر دوبارہ جھانکا تو اللہ نے صحابہ کا انتخاب کر دیا. پھر آگے تعبیر کا تب، اور پھر قیامت تک ان لوگوں کا انتخاب کیا ہوا ہے. ہم اللہ کے انتخاب ہیں، یہ یاد رکھیں. اللہ اکبر. ہم لوگ جو ہے اللہ نے ان کا کر دے. میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں. آپ لوگ جو ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے. آپ نے اللہ کے انتخاب کو جو ہے نا وہ پورا کرنا ہے کہ اللہ نے جو کیا اچھا کیا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے. اس کا حق یہ ہے کہ علم جب حاصل کریں تو اچھی طرح دل جمی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ دن رات ایک کر کے اس کو حاصل کریں اور اس کو ساتھ عمل کریں. اصل بات یہ ہے اپنے مطلب تقویٰ پیدا کریں، روحانیت پیدا کریں. صرف علم نہیں ہے، علم کا عمل کے ساتھ آتا ہے. علم بغیر علم کے بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ نقصان دہ ہے، انتہائی نقصان دہ ہے. جس طرح شجرۃ بلا ثمر، کھڑا ہے درخت، اس کا کیا فائدہ بغیر پھل کے ہوتا ہے. اسی طرح جو علم ہے بغیر عمل کے وہ انتہائی نقصان دہ بات ہے. کیونکہ وہاں جو 3 سوالوں میں ہے قیامت کے دن میں ایک یہ بھی ہے کہ جو میں نے تمہیں علم دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا. علم کا نہیں پوچھے گا لیکن کتنا تم نے حاصل کیا، کیا کیا ڈگریاں جمع کی اور کتنے تم نے
بڑے بڑے مدارس جامعات میں تم پڑھتے پڑھاتے نہیں، یہ نہیں سوال. یہ اللہ نے کہنا ہے کہ جو پڑھا تھا اس پہ عمل کتنا کیا یہ بتا. جو مال دیا تھا اس کو خرچ کس راستے میں کیا، جو عمر دی تھی اس کو تم نے کہاں ضائع کیا. تو یہ سوال ہے. تو اس لیے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے. میں اس کا اہل نہیں سمجھتا، مجھے شرم آ رہی ہے، اللہ مجھے بھی تقویٰ دے. تو اس لیے میں پھر بار بار یہی میں اپنے طالبوں کو بھی جب بھی درس میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اللہ کا انتخاب ہیں، آپ شکر کریں کہ آپ آ گئے. اکثریت جو ہے کروڑوں اربوں دنیا باہر گھوم پھر رہی ہے، گلیوں بازاروں میں، اسکولوں کالجوں میں، یعنی ریڑھی لگا رہا ہے، گائیں بھینسیں چلا رہا ہے، گدھا گاڑی چلا رہا ہے، کھوتے چلا رہے ہیں. دنیا میں یہی چلتا ہے نا. اگر دکان نہیں ہوگی تو ریڑھی چلائے. دوبارہ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا. دیکھو یہ کام شام کچھ کر رہے ہیں، یہ کام نہیں کر رہے. اللہ نے آپ کے والدین کے جن میں ڈالا کہ ہم نے صدقہ جاریہ بچوں کو، تو انہوں نے آپ کو ادھر بھیجا. تو آپ اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اترے اور اللہ کے انتخاب کو پورا. اللہ مجھے اور آپ کو